آیت نمبر 114 114 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور تو نماز قائم کر، بحکم اور اقیم تو قائم کر الصلاۃ نماز، طرفی النہاری دن کے دونوں کناروں میں، النہار کا معنی دن، اور طرفہ آگے یا کے نیچے آپ کسرہ دیکھ لیں زیر، یہ اصل میں کیا تھا طرفینی، طرف ایک کنارہ، طرفینی دو کنارے، لیکن نون کو گرا دیا گیا اضافت کی وجہ سے تاکہ تخفیف ہو جائے۔ تو نماز قائم کر دن کے دونوں کناروں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، زلف یہ جمع ہے زلفتن کی، زلفت ایک گھڑی ایک وقت اور زلف کئی اوقات۔ ان الحسناتی ان بے شک الحسناتی نیکیاں، الحسنات جمع ہے کس کی؟ حسنتن کی، بے شک نیکیاں یذہبنا لے جاتی ہیں السیئاتی برائیوں کو، السیئات جمع ہے کس کی؟ السیئاتو کی، ذالک یہ ذکرا نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، للذاکرین نصیحت لینے والوں کے لیے، للذاکرین دو الفاظ ہیں، لام الگ ہے الذاکرین الگ ہے، لام کا معنی کے لیے، الذاکرین نصیحت لینے والے، الذاکرین جمع ہے ذاکرن کی۔ پہلے اس آیت کا سبب نزول، یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی، کیا ہوا تھا واقعہ کہ یہ آیت نازل ہوئی؟ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایک غیر لڑکی ملی اور میں نے اس کو بوسہ دیا ہے، اب میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں، مجھے اس گناہ سے پاک کیجیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سنی اور اس سے اعراض کیا۔ اس کے بعد نماز قائم ہوئی، نماز کے بعد وہ پھر آیا اور پھر آپ کے سامنے اپنی گزارش رکھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت اس کے سامنے پڑھی، اس موقع پہ یہ نازل ہوئی، اور آپ نے کہا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا پڑھی ہے، تو فرمایا اللہ رب العزت نے پھر تجھے پاک کر دیا ہے۔ اب اس صحابی نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ خوشخبری صرف میرے لیے ہے یا ہر انسان کے لیے ہے؟ فرمایا ساری دنیا کے لیے یہی اصول ہے، یعنی کہ اگر آپ سے چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے، چھوٹا گناہ صغیرہ گناہ، اس نے باقاعدہ بدکاری نہیں کی تھی، صرف ایک بوسہ دیا ہے اور اس کے اوپر شرمندہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ خوش ہو اور مزید تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہو، بلکہ اس کے اوپر ندامت ہے، بے چین ہے، اتنا بے چین ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس آ گیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام اور ساری دنیا کے سامنے کہہ رہا ہے اللہ کے رسول مجھے گناہ سے پاک کریں۔ شاید وہ سمجھ رہا ہو کہ مجھے کوڑے پڑیں گے، شاید سمجھ رہا ہو مجھے سنسار کر دیا جائے گا، آپ اس کی ندامت دیکھیے کس حد تک ہے، لیکن چونکہ اس نے نماز پڑھی ہوگی بڑی توجہ سے، ایسا آدمی کیسی نماز پڑھتا ہوگا؟ جب انسان شرمندہ ہو، اللہ سے ڈر رہا ہو، اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو، تو نماز کیسی پڑھی ہوگی؟ تو چنانچہ یہ نماز اس کے اس گناہ کے لیے کفارہ بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور تو نماز قائم کر۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء کرام کا اجماع ہے، یہاں پہ نماز سے مراد ہے فرض نماز، باقی مثلا 5 وقت کی فرض نمازیں مراد ہیں، اور یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ، کیا کہ نماز قائم کر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز کی شرائط اور ارکان کے ساتھ، شرائط وضو پہلے کیا ہوا ہو، نماز کا وقت داخل ہو چکا ہو، مرد ہے تو مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھے، اور پھر نماز کے اندر ارکان، رکوع کرے، سجدے کرے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے، رکوع کے بعد اتنا کھڑا ہو، سورہ فاتحہ پڑھے، یہ سارے ارکان اور شرائط ان کا خیال رکھیں گے، پھر کہا جائے کہ نماز قائم ہوئی ہے۔ تو فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ نماز قائم کر، اور پچھلی آیت میں تذکرہ تھا ظلم کا یعنی کہ شرک کا، اب تذکرہ کس کا ہے؟ نماز کا۔ تو اسلام میں توحید کے بعد، ایمان کے بعد سب سے اہمیت کس کی ہے؟ نماز کی ہے، نماز نہیں تو انسان نہیں۔ یعنی کہ آپ جانتے ہیں ترمذی شریف کی روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی بھی فریضے کے یا واجب کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، نماز کے ترک کو وہ کفر جانتے تھے کہ جو نماز ترک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ نماز قائم کر، طرفی النہاری دن کے دونوں کناروں میں۔ اچھا جی، اس سے کیا مراد دن کے دونوں کنارے؟ ایک صبح کا ایک شام کا۔ دن کے درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ زوال، ایسا ہی ہے؟ اچھا، زوال سے پہلے اور زوال کے بعد،
زوال سے پہلے ہوگی فجر کی نماز اور زوال کے بعد ہوگی ظہر اثر کی نمازیں. تو طرف یہ نہار میں دو نمازیں آتی ہیں. تو نماز قائم کر دن کے دونوں کناروں میں، یعنی کہ 3 نمازیں ہو گئی. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں اس میں مغرب عشاء کی نمازیں آ جائیں گی. اور یہاں پہ ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، اسے بھی امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو، صاف پانی کی نہر بہہ رہی ہو، اور اس میں 5 وقت وہ کیا کرے؟ غسل کرے. دن میں کتنی بار غسل کرے؟ 5 بار. کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام یہی مثال ہے اس آدمی کی جو 5 وقت کی نمازیں ادا کرے. 5 وقت کی نمازوں سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ، ان کے چھوٹے گناہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. 5 وقت کی نمازیں صحیح طرح پڑھیں، نماز قائم کریں. نماز کیا کریں؟ قائم کریں. تو 5 وقت کی نمازیں پڑھنے سے آپ کے چھوٹے گناہ، موٹا میرے منہ سے نکل جاتا ہے، چھوٹے گناہ جو ہے صغیرہ گناہ، وہ ختم ہو جائیں گے. اور کبیرہ گناہ کیسے ختم ہوتے ہیں؟ توبہ کرنے سے. ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. جن کے 5 وقت کی نمازیں جب آپ ادا کریں گے تو آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. اور یہاں پہ ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام وَأَتْبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جب کبھی گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکی کریں، یہ نیکی اس گناہ کو ختم کر دے گی. ذَلِکَ ذِکْرَىٰ لِلذَّاکِرِینَ، یہ جو عظیم نصیحت کی گئی ہے، اس سے نصیحت کون لیتے ہیں؟ جو نصیحت لینے والے ہوں. تو اس لیے ہمیں اس آیت سے اور وہ جو پہلے بیان کیا گیا اس سب سے کیا لینا چاہیے؟ عبرت حاصل کرنی چاہیے.